پورے دنیا کے اندر اس عورت کی مذمت کی گئی، نورپور شرما کے بیان کی حکومتوں نے، پہلا موقع آیا عربوں نے، وہ جیلم کا مرزا، اس نے بیان دیا کہ نورپور شرما نے جو توہین رسالت کی ہے اس کے اندر مجرم مسلمان ہے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے۔ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، یہ کیسا بے ایمان ہے، یہ کیسا ظالم ہے۔ ایک چیز میرے بھائی یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے اس مسلمان نے کیا گستاخی کی تھی، پھر اس کے جواب میں اس عورت نے کیا گستاخی کی تھی، یہ ہر چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کا علی بھائی کا جو اس پر رسپانس آیا ہے کہ یہ ہم نے علی بھائی سے خود دوبارہ پوچھا ہے کہ علی بھائی یہ جو آپ نے نورپور شرما پر جو آپ سمجھنے کی جو ویڈیو بنائی ہے اس پر ہمیں یہ کچھ کوشچنز ہیں ہمارے، اس کا جواب دیں۔ وہ بھی ہم نے علی بھائی سے پوچھے ہیں، جو علی بھائی نے اس کا جواب دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اینڈ پہ لگاؤں گا۔ چلے بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو پوری ویڈیو یہاں پر چلا دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں، خود اپنی جو تسلی کر لیں۔ اس پر ہر جو ریفرنس ایڈ کیا ہوا ہے میں نے، ہر چیز جو وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں جی اب آ رہی ہے۔ جی کریں سوال۔ جی میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا ابرار بھائی کے ذریعے، ان سے بات بھی ہوئی میری، بٹ آپ وہ شاید بزی ہیں آج کل۔ تو جب سے آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا نا وہ نورپور شرما، تو آپ نے اس ویڈیو میں سب کچھ بھی بالکل 100% سب کچھ صحیح بولا، بٹ ایک چیز جو کہ نا میں نے اپنے بھی چینل پہ اس سے کٹنگ کر کے میں نے اپنے چینل پہ شارٹس اپلوڈ کیا تھا، تو کافی انڈین بردرس نے اعتراض کیا تھا، میں بھی اگری کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے نا صرف ایک بات وہاں پہ کہی کہ جو شروعات ہے وہ انڈین نے کی تھی، ہے نا؟ آپ نے بولا تھا کہ ریبٹل میں وہ ہاں جی، تو اس میں یہ بھی کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے، اور وہ جو تسلیم رحمانی صاحب تھے نا وہ صرف ایک شاعری کے طور پہ بس اپنے ایک پرسنلی وہ کامنٹ کر رہے تھے، باقی بس وہ کامنٹ ہو گئے نا میرے بھائی، آ کے ہو گئے نا۔ جی وہ تو تیلی تو لگا دی نا انہوں نے۔ جی بٹ لیکن آپ نے جیسے بولا نا کہ ہندوازم کی کوئی توہین، تو کسی بھی مسلم نے اس طرح سے توہین نہیں کی۔ آپ نے جو بات نہیں ہو رہی نا کہ بھائی علمی بات کریں نا، علمی بات یہ ہے جی اسی تک رہتے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں، ایک ذمہ داری سے ایک پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھانے والے لوگ وہ ہیں جو اس واقعے کے اوپر مجھے گستاخ کہہ رہے ہیں، تو اسی سے ان کا علمی لیول اور دل کے حسد کا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ بالکل مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی، تو یہ واقعہ بہت بڑی دلیل بنا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے مخالفین، اگر میں کہوں نا خدا ایک ہے تو وہ کہیں گے دو ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے اس واقعے سے کہ جو شخص گستاخی کا جواب دے رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب آ جائیں اس طرف، وہ پروگرام کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، سب کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے جتنے چسکے لے لے کے جھوم جھوم کے جو شعر پڑھا ہے، شیولنگ کے اعتبار سے، فاؤنٹین کے اعتبار سے، بھیجیں اور گورے سے فیصلہ کروائیں کہ جس ماحول کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے ہوں اور جہاں آپ کے سامنے ایسی آؤٹ سپوکن عورت بیٹھی ہوئی ہو، اس کے سامنے یہ کیا دیا سلائی جلانا نہیں ہے ایک پیٹرول کے سامنے؟ بالکل اللہ کو گواہ بنا کے کہنا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے، کسی کی جرت نہیں، اور وہ بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میرے پر جو جھوٹا الزام جو وہ اس حوالے سے لگا رہے ہیں وہ کہیں کہ انہیں ایمان پہ موت نہ نصیب ہو اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں، کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہوگا۔ اچھا دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء میں کہ تم جہاں دیکھو کہ اسلام کا مذاق اللہ کی آیات کا اڑایا جا رہا ہے وہاں پہ بیٹھو بھی مت، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ اس پروگرام میں گیا کیوں ہے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتی ہے؟ کیوں گیا؟ دوسرا، جیسے ہی اس نے گستاخی کی تو اٹھ کے چلا جا وہاں سے، اور سٹارٹ اس نے اس اعتبار سے لیا ہے، ایسی عورت کے سامنے تو اس کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیوں بیٹھا ہے یہ؟ اور اگر بیٹھا تھا تو علمی جواب دینے کے لیے بیٹھتا، اور مزے لے لے کے شعر پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ آپ نے اردو میں محاورہ ہے کہ سمجھدار کے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ جو اتنے شارپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹانٹ کروانے کے لیے ننگے الفاظ نہیں بولنے پڑتے، بلکہ صرف اشارہ ہی کروانا ہوتا ہے، اور وہ تسلیم نے کر دیا۔ وہ جس طریقے سے جھوم رہا تھا نا، وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یعنی ہم، اور قرآن میں یہ آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے اس بات پہ کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری کسی سے ریلیجن میں اختلاف ہے تو یہ تو نہیں ہم دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے، کس طرح وہ منہ بنا رہا ہے، کس طرح جھوم جھوم کے وہ شعر پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے؟
تو بالکل میری جو بات 40 منٹ کی ہے اس میں ایک ایک لفظ چاہے گورے کی عدالت میں لے جا کے ادھر سے فیصلہ کروائیں. مسلمان فیصلہ نہیں کرے گا, ہندو نہیں کرے گا, کسی نیوٹرل بندے سے فیصلہ کروائیں. صحیح, بالکل. ہاں, تو میں اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتا. یقین کریں اگر میں اس طرح کے چند جوہلا کو ریبٹل کروں نا تو میں پھر بہت آگے تک جاؤں گا. وہ پھر ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ پھر میڈیا کی زینت وہ چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی. اس لیے مہربانی کریں میری زبان بند رہنے دیں, ورنہ کل اتوار ہے, میرے پہ کیفیت تاری ہوئی تو میں نے تو شروع ہو جانا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے جس کو بھی ہاتھ ڈالا ہے وہ اللہ کے فضل سے پھر وہ بھاگنے نہیں دیتا. لیکن میں ضروری سمجھتا ہی نہیں ہوں. میری وہ گفتگو اتنی پرفیکٹ ہے, اس کا وہ جو جملے بھی کاٹے ہوئے ہیں نا, وہ ایک لائنر بھی جو ہے نا 4 سیکنڈ کا, وہ بھی پرفیکٹ ہے. اس میں نے کیا کہا ہے کہ پہلا مجرم وہ ہے جس نے یہ حرکت کی, اور اس کے جواب میں اس عورت نے گستاخی کی. جب میں گستاخ بول رہا ہوں تو باقی ساری اعتراضات تو غلط ہو گئے نا. اگر میں اس کو گستاخ کہہ رہا ہوں تو یہ کیسے ہو گیا کہ میں اس کا سپورٹر ہوں؟ اور 40 منٹ جو میں جواب دے رہا ہوں, اگر میں اس کو گستاخی نہ سمجھ رہا ہوتا تو میں جواب دے رہا ہوتا. تھمبنیل کے اوپر گستاخ لکھا ہوا ہے, جملوں میں گستاخ ہے, لیکن صرف اس لیے. میں آپ کو بتاؤں عاقب بھائی ہوا کیا ہے. بیسیکلی ان کا حسد باہر آ گیا, اور ان کو یہ ہوا کہ یار یہ تو پورے انڈیا کے چینلز کے اوپر یہ بندہ وائرل ہو گیا ہے, اور اب جو عام مسلمان ہیں یا عام ہندو ہیں یا عام کرسچنز ہیں وہ علی بھائی کو سنیں گے, وہ ان کے دل سے حسد نہیں ختم ہو رہا. اصل ریزن پیچھے یہ ہے. جی وہ تو بالکل ہے. ہاں, تو اس کا میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج پیغمبر کے پاس میں یہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا ذکر کیا نا حضرت یعقوب کے سامنے, تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا. حالانکہ بھائی صحابی تھے, حضرت یعقوب کے بھی صحابی, حضرت یوسف کے بھی صحابی, ڈبل صحابی تھے. تم نے اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا, وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے حسد کی وجہ سے. تو یار اگر ایک پیغمبر کے بیٹے جو اس کے صحابی بھی ہوں, وہ ایک پیغمبر کے خلاف چال چل سکتے ہیں حسد میں, تو میرے بھائی میں تو پیغمبر بھی نہیں ہوں, نہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں, اور نہ مجھ سے حسد کرنے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس سے 1 ملین ٹائم زیادہ حسد کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. جی علی بھائی ایک چیز آپ سے میں مجھے پوچھنی تھی, وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں تو آپ نے بالکل کلیریفائی کر دیا, ٹھیک ہے, بٹ اس سے پہلے کیونکہ یہ چیز نا مہینے بھر سے چل رہا تھا, آپ کو شاید پتا ہوگا. یہ ٹھیک ہے یار, اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں میرے بھائی, وہ چھوڑ دیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی ایکچولی کچھ میں نے کوئی مقدمہ تو لڑنا نہیں ہے. میں نے جو پروگرام ہوا اس کے اندر جو انیشیٹو ہوا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آ کے بھائی آپ کو کوئی بندہ پتھر مار دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ ایک مسلمان کو فلاں نے پتھر مارا تھا, وہ چھوڑ دیں. ابھی اس وقت یہ پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے اس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. جب جوڈیشری میں مقدمہ پیش ہوتا ہے نا, پھر شواہد کی بنیاد پہ وہ انسیڈنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کس جگہ کیا بولتی ہے, کیا گستاخی کرتی ہے, وہ اس چیز کا اس پروگرام میں ہوئی بھی گستاخی سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا, ہم جب گستاخی کو گستاخی کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہوگی بس. آج نہیں تو کل مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ان کو اکسا رہے ہیں, خود تو بیٹھے ہوئے ہیں یہ محلات کے اندر اور اے سی والے کمروں میں, اور چھوٹے مسلمانوں کے بچے جو ہے نا وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اور جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں, ان کی نوکریاں فارغ ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں اس طرح کر کے اسلام کی کون سی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں؟ خدمت تو ہم نے کی ہے کہ آپ علمی طریقے سے جواب دیں. باقی بھونکنے والے کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ دنیا میں کروڑوں لوگ رسول اللہ پہ بھونک رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سڑکوں کو آگ لگا دیں گے. ان کو اپنا کام کرنے دیں, ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ, جواب دیں گے. ہاں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہونا ہے تو جائیں کریں. پھر 60,000 کتابیں 100 سال میں لکھی گئی ہیں, جائیں 60,000 آتھرس کو تلاش کریں, ان کے گھروں کو آگ لگائیں. کیا کریں گے میرے بھائی؟ کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اس اینڈ کرنے سے الٹا اسلام کی بدنامی میں اضافہ ہوا ہے, نیک نامی میں اضافہ کوئی نہیں ہوا. کیونکہ عام مسلمان تو گالیاں نکال رہے ہیں, اور گالیاں کیا نکال رہے ہیں, وہ اس کو کیا نکال رہے ہیں, مجھے بھی نکال رہے ہیں. اس سے کون سا دنیا کا غیر مسلم اسلام کا اچھا امیج لے گا؟ لیکن میں نے جس میتھمیٹیکل انداز میں, جو پازیٹیو انداز میں میں نے اپنا معاملہ, اپنا مقدمہ رکھا, اور علمی طریقے سے جو میں نے اسلام کا دفاع کیا ہے,
آپ نیچے جا کے ہندوؤں کے کمنٹس پڑھ لیں, آپ پڑھ لکھے مسلمانوں کے کمنٹس پڑھ لیں, سارے انگلش میں کمنٹس ہوئے ہیں, رومن میں نہیں, انگلش پیور شستہ انگلش کے اندر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار مقدمہ کون پیش کر رہا ہے. باقی پبلک ڈائنامکس ہم نے نہیں دیکھنی ہوتی, پبلک ڈائنامکس تو یزید کے ساتھ تھی, حسین کے ساتھ تو صرف 72 لوگ تھے نا. تو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. لوگوں کا سوچنا ہوتا تو میرے بھائی ہم یہ دعوت کا کام ہی شروع نہ کرتے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے جو بات رکھی دلیل کے ساتھ, اللہ کے من و ان اس بات نے اپنا رنگ دکھایا ہے, کیونکہ ہم ٹروتھ لور ہیں. مجھے یاد ہے جب میں شروع میں بابوں کے بارے میں بولتا تھا تو 90% مجھے گالیاں نیچے پڑی ہوئی ہوتی تھی, اور آج میمز بن رہی ہیں ان بابوں کی, میں تو نہیں بنا رہا. تو کسی نے سوچا تھا 1000 سال سے تو یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے بڑے مواحدین تھے. 1000 سال میں کسی مواحد نے اتنا توحید کا کام کیا ہے جتنا ان 14 سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے؟ کوئی بتا دے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی بولنے کی, لیکن آج اپنے بچے کو زبان دی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آ کے بھائی ٹینشن نہیں لینی, دعوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ, وقت ثابت کرے گا سچائی کو انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. باقی ہر بات کا جواب اللہ نے بھی نہیں دیا ہوا, اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل تم سے بحث کریں تو ان کو بھائی سلام. میں نے اپنا موقف رکھ دیا, آپ اس کے اوپر. ابھی ایک آج اہل حدیث عالم نے کل جمعے کے خطبے میں, پاکستان کا بڑا ان کا مولوی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا گستاخ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور انجینئر گستاخ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا. یار گستاخ کی حمایت میں کھڑا ہوں, میں نے اس کو گستاخی کہا. میں نے مودی کے بارے میں کہا کہ وہ آرتھوڈاکس قسم کا ہندو ہے جو مسلمانوں پہ مسلط ہوا ہے, آپ مسلمان ذرا طریقے سے اپنی زندگی وہاں گزاریں, اس کے شر سے بچیں. میں ٹوٹلی میری پوری کی پوری تقریر اس حوالے سے ہے کہ میں مسلمانوں کے درد میں بول رہا ہوں, تو کہہ رہے جا کے ہندو کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے واضح نصوص کا, یعنی آپ بریلوی کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں, وہ اس میں سے بزرگوں کو پکارنا نکال لیتے ہیں, حالانکہ واضح ہے. تو اب آپ میرے سے جھگڑا نہیں کر سکتے کہ نہیں مولوی بھائی انہوں نے تو کہہ دیا کہ غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں, آپ جو ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا وہ تو میں تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں نا میرے بھائی. اسی طریقے سے اگر میں بخاری کی حدیث کسی کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی 2812, اس کے بعد وہ کہ نہیں وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہے, تو بھائی میں تو بتا ہی سکتا ہوں نا. منمانا تو پیغمبر کا بھی کام نہیں ہے, اس کا بھی کام ہے وما علینا الا البلاغ. تو میں تو پیغمبر کے ڈاکیوں کا ایک ادنا سا ڈاکیا ہوں. میں نے بھی صرف بات بتانی ہے, کسی نے ماننا ہے اس کو غلط رنگ دینا ہے تو دے. لوگ تو قرآن کو رنگ غلط دے رہے ہیں, حدیثوں کو غلط رنگ دے رہے ہیں, مسلمان بھی اور کافر بھی. تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہم قرآن کو حدیث کو بدل دیں گے, یا میں سچائی کی جو بات کی ہے میں اسے پیچھے ہٹ جاؤں گا, اس طرح تو نہیں. میں نے تو سچ بات کرنی ہے بس. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اجازت ہے جی بات بھائی, صبح ہمارا پروگرام بھی ہے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مات بھائی دعا میں یاد رکھیے گا, آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جتنے مسلمان ہیں آپ ان تک یہ بات پہنچائیں. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.